اب آئیے دیکھتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی اس اہمیت سے کئی چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ کیا بات ہے خاص جمعہ میں. تو کئی اہم باتیں جمعہ کے دن سے جڑی ہوئی ہیں، ابتدا کے اعتبار سے بھی اور انتہا کے اعتبار سے بھی. آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ جمعہ میں جمع کے معنی اپنے آپ ہیں، جمع ہونا، جمع کرنا. جمعہ جمع سے بنا ہوا ہے، تو جمعہ کے معنی میں جمع ہونے کے میننگ ہے. اس لیے آپ سارے اعمال جمعہ کے دیکھیں، اس میں جمع 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 ہوتا ہے. انسان کے اعتبار سے، عبادات اور معاشرے کے اعتبار سے، فرد کے اعتبار سے بھی اور معاشرے کے اعتبار سے بھی اور ساری انسانیت کے اعتبار سے بھی، ابتدا کے اعتبار سے بھی اور تکلیف کے اعتبار سے بھی، شرعی احکام کے اعتبار سے بھی اور انجام کے اعتبار سے بھی. عجیب بات ہے، دیکھیے اسلام کتنا منضبط دین ہے. تھوڑا دیکھتے ہیں کیا ہے یہ. نمبر 1، جمعہ کو سب سے پہلا واقعہ کیا ہوا اور اس کی وجہ تسمیہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس سے متعلق کیا بات سامنے آتی ہے کہ جمعہ کا دن جمع کیوں، جمعہ کیوں، کیا معنی جمع کے اس میں ہے. سب سے پہلے کیا جمع ہوا، پھر کیا جمع اور پھر کیا جمع، ہم 3 چیزیں اس سلسلے میں دیکھیں گے. سب سے پہلے جمع ہونا، انسان کا پورا ڈھانچہ اور اس کا وجود، اس کو جمع ہونا، یہ جو ہوا ہے جمعہ کے دن ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا سلمان یوم الجمعتی بہ جمع ابوک او ابوکم. اے سلمان، جمعہ کے دن تمہارے باپ کون، آدم علیہ السلام کو جمع کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے مٹی سے پیدا کیا اور اپنے حکم سے پیدا کیا، اپنی طرف سے اس میں روح پھونکی، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا وجود جمع کیا. یہ کب ہوا، جمعہ کے دن. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ جمعہ کا دن وہ دن ہے جس دن تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو جمع کیا گیا، یعنی ان کا وجود مکمل کیا گیا. تو اس دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے. یہ ابن خزیمہ کی روایت ہے، کتاب الجمعہ میں انہوں نے اس کو روایت کیا اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا، یہ روایت صحیح ہے. وضاحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بھی اس کو بیان کیا ہے، اور اس کے ساتھ نہ صرف آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن جمعہ ہے بلکہ اور بھی واقعات جمعہ کے ساتھ آدم علیہ السلام سے جڑے ہوئے ہیں کہ اللہ نے جمعہ ہی کے دن کو ان واقعات کے لیے طے کیا. کیا کیا ہے دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر یوم، سارے دنوں میں بہترین دن، خیر والا دن، طلعت علیہ الشمس، جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. ہر دن کیا ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، ہر دن میں سورج آتا ہے، نکلتا ہے. تو ہر وہ دن جس میں سورج نکلتا ہے، ان سب دنوں میں خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ. ہر دن جس میں سورج نکلتا ہے، ان تمام دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، سب سے بہترین دن جمعہ کا ہے. فیہ خلق آدم، اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. وفیہ ادخل الجنہ، اور جمعہ ہی کے دن جنت میں پہلی مرتبہ داخل کیے گئے. وفیہ اخرج منہا، اور جمعہ ہی کا دن تھا انہیں جنت سے نکالا گیا. جنت میں انٹری ہوئی جمعہ کے دن، جنت سے باہر نکلے جمعہ کے دن. وفیہ طیب، ایک روایت میں ہے وفیہ طیب علیہ وفیہ مات، اور اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی اور اسی دن ان کی موت ہوئی، وفات ہوئی. تو کتنے واقعات ہوئے، آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، جنت میں داخل کیے گئے، جنت سے نکالے گئے، توبہ قبول کی گئی اور وفات ہوئی. 5 واقعات ہوئے ہیں، 5 واقعات ہوئے، پیدائش، جنت میں داخلہ، جنت سے خروج اور اخراج
اور اسی طرح سے توبہ کی قبولیت اور وفات. تو آدم علیہ السلام سے 5 چھوٹے واقعات ہیں، یہ اہم واقعات ہیں. جنت میں جانا، پیدائش، جنت میں جانا، جنت سے نکلنا، توبہ کی قبولیت اور اسی طرح سے ان کی موت، وفات، یہ سب کے سب واقعات جمعہ کے دن ہوئے ہیں. تو پہلا حصہ مسلم کی روایت میں ہے، اور توبہ اور وفات کا جو واقعہ ہے یہ امام مالک نے موطا میں، امام احمد نے مسند میں، اور اسی طرح سے ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی اور ابن حبان اور حاکم سب نے اس کو روایت کیا ہے. شیخ الالبانی نے سیل جامع صغیر میں اس کو صحیح کہا ہے. تو آدم علیہ السلام سے جڑے ہوئے کئی معاملات کس دن سے جڑے ہوئے ہیں؟ جمعہ کے دن سے. پہلا انسان اور ساری انسانیت کے باپ، ان کے اہم ترین واقعات زندگی کے بھی جمعہ کے دن سے جڑے ہوئے ہیں.